اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اے نبی یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کا سجدہ کرو تو سبھوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور حد درجہ غرور میں مبتلا ہو گیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ چند باتیں اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں گزر چکی تھیں، کچھ مزید باتیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں اور عقیدے کے ناحیے سے مفید ہیں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کا سجدہ کریں۔ اس میں دو چیزیں ذکر کی گئی تھیں اس کی تفسیر میں کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کیوں کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا۔ تو ایک تفسیر یہ ذکر کی گئی تھی کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ آدم کی تکریم، آدم کی فضیلت کے لیے اور ان کی عزت افزائی کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کا درجہ ایسے ہی تھا سجدے میں جیسے آج ہم قبلے کو بناتے ہیں، اپنے سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی آدم علیہ السلام کا درجہ تھا۔ یہ نہیں تھا، یہ مراد قطعاً نہیں کہ آدم کی عبادت کا اللہ نے حکم دیا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عبادت غیر اللہ کے لیے نہیں کی جا سکتی، وہ شرک ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہاں ایک معلوم ہوتی ہے اور فائدے کی چیز ہے عقیدے کے ناحیے سے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کے کرنے کا اللہ رب العالمین حکم دے، اللہ رب العالمین اگر حکم دیتا ہے تو وہ چیز عبادت بن جاتی ہے، اللہ کی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے یہ، وہ اللہ کی عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر اللہ حکم دے، جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان کسی انسان کے سجدہ کرنے کا حکم دے، وہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس آدمی کے لیے سجدہ کرنے کا نہیں حکم دیا ہے، تو عبادت نہیں، وہ شرک ہو جائے گی۔ اللہ کی عبادت تب ہوگی جب اللہ رب العالمین حکم دے کہ فلاں کام کرو یا فلاں کے لیے جھک جاؤ، تو وہ جھک جانا عبادت ہو جائے گا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا لازم ہے، ہر انسان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کی باتوں کو ماننا جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہو، یہ نہیں درست ہے، یہ نہیں درست ہے۔ تو ایسے ہی یہاں یہ بات ہے جیسے اللہ رب العالمین نے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اب اللہ کے علاوہ کوئی آئے اور کہے نہیں قبلہ کی طرح نہیں، قبلہ کی طرف نہیں، فلاں پیر کی طرف چہرہ کر کے تم عبادت کرو، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہی فرق، بہت بنیادی فرق ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کہا حجر اسود کو بوسہ دو، عبادت بن گئی۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی پتھر کو چومنے کا حکم دے اور کہے یہ عبادت ہے، وہ شرک ہو جائے گا، وہ شرک ہو جائے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کے حکم کے مطابق کیا جا رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت منہجی بات کہی تھی جب حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے تھے، اس وقت بہت منہجی بات کہی تھی، اور آج تک تاریخ نے اس الفاظ کو یاد رکھا۔ کہا اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو پتھر ہی ہے، پتھر ہی ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ نہ دیے ہوتے تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ بوسہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے تو اس کا مقام ایک طرح سے بڑھا، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتدا کرتے ہوئے اسے بوسہ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ نفع نقصان کا مالک، وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک رب العالمین ہے۔ تو یہ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سمجھنے میں
اگر ذرا سا بھی فرق ہو جائے تو شرک میں انسان پڑ جاتا ہے، اور اگر سمجھ لے تو توحید کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حاجیوں کو مینا میں کنکری مارنے کے بعد نحر کرنے کا حکم دیا ہے، جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک کوئی اللہ کے علاوہ کوئی آدمی حکم دے فلاں جگہ پر جانور ذبح کر دو، فلاں جگہ پر جا کر کے جانور ذبح کر دو، غیر اللہ کی بات مان کر کے ذبح کیا گیا ہے، وہ شرک ہو جائے۔ ایسے ہی کسی مخصوص دن میں اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نام پر قربانی کرو، اللہ کے نام پر قربانی کرو۔ 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 14 ذی الحجہ تک قربانی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی غیر اللہ آ کر کے حکم دے فلاں دن سے فلاں دن بڑا مبارک دن ہے، خوش کر لو بابا کو، قربانی کر لو، تو وہ شرک ہو جائے گا۔ یہی ہے، اللہ جب کسی چیز کا حکم دے کرنے کو تو عبادت بن جاتی ہے، لیکن جب وہی کام جو عبادت کا کام ہو غیر اللہ حکم دے تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ یہی بنیادی نقطہ جب نہیں سمجھتا ہے انسان، تو جو توحید کی آیتیں ہیں، اللہ کی عبادت کی جو آیتیں ہیں، اس کو غیر اللہ کے لیے فٹ کر کے شرک کو جائز قرار دے دیتا ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، ہاں اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو یہ آدم کا سجدہ کرو، کسی غیر اللہ نے نہیں حکم دیا تھا، تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کریں، کوئی کام کریں تو عبادت بن جاتی ہے۔ وہی کام جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں حکم دیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ تھے نہیں کیا ہے، سلف نے نہیں کیا ہے، آج آ کر کے کوئی انسان کرے اسے عبادت سمجھ کر کے، تو وہی بدعت ہو جائے گی، وہی بدعت ہو جائے گی۔ اور اگر عبادت سے متعلق ہے، یعنی اللہ کی علاوہ کے عبادت سے متعلق ہے، تو وہ شرک بن جائے گا۔ تو یہ نقطہ انسان سمجھے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے یہاں جو حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا، تو دراصل اللہ رب العالمین کی عبادت تھی، کیونکہ اللہ کے حکم کو فالو کیا گیا تھا۔ تو یہ چیز بہت جاننے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو یہاں یہ حکم دیا کہ فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اہل علم کہتے ہیں اصل میں اس ابلیس کا نام پہلے سے ابلیس نہیں تھا، کیونکہ ابلیس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس آدمی۔ ابلیس اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہو۔ تو پہلے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھا، اللہ کی رحمتیں اس پر ہوتی تھی اور اللہ کی عبادتیں بھی کیا کرتا تھا، تو اس کا نام ابلیس پہلے نہیں تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام حارث بتاتے ہیں، اور دوسرا بھی کچھ نام بتایا جاتا ہے۔ اب اس کو بہت زیادہ توثیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نام اصل میں ابلیس نہیں تھا۔ ابلیس کے معنی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی جب بندگی کرتا رہا ہوگا تو یہ نام نہیں فٹ آتا ہے۔ ابلیس کے معنی اللہ کی رحمت سے بھگا دیا گیا، جیسے اس کو کہا گیا اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو پھر بھگا دیا، اللہ رب العالمین نے اسے مطرود قرار دے دیا۔ تو یہاں وہ معنی یہ ہے کہ اللہ کی جب بندگی سے، اللہ کا حکم ماننے سے جب اس نے انکار کیا تو اسے ابلیس قرار دے دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا سبوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کیا۔ ایک یہ ہے دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین نے کوئی عبادت کرنے کا حکم دیا ہو تو وہ عبادت نہیں کرتا ہے، صرف نہیں کرتا ہے، تو وہ گنہگار تو ہوگا، بہت بڑا گنہگار ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے صرف دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا سوائے نماز کے۔ بہت ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اگر نہیں کر سکا یا نہیں کیا تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی گرفت کرے گا، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا سوائے نماز کے۔ نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کر کے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اہل علم کا یہی قول ہے اور یہی صحیح قول معلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اسی لیے ابلیس کیا ہے، اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ایک نماز کا حصہ ہے۔ تو ابلیس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آدم علیہ السلام، ابلیس جب دیکھتا ہے لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، جب سجدے کی آیتیں ہیں اور سجدے کی آیتیں پڑھ کر کے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں تو بیٹھ کر کے روتا ہے، کہتا ہے مجھے اللہ رب العالمین نے
سجدہ کرنے کا حکم دیا اور میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو میرے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور ان لوگوں نے یعنی انسانوں کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، دیکھو سجدہ کر رہے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، بیٹھ کر روتا ہے یہ شیطان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کر کے ہمارے درمیان ایک طرح سے شوق پیدا کرایا ہے، عبادتوں کے تئیں شوق پیدا کرایا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ایک سجدہ تھا جسے اس نے انکار کیا تھا، جس کی بنیاد پر وہ جہنم کا مستحق قرار پایا، اور اگر ہم اسی سجدے کو لازم پکڑ لیں، زندگی کا حصہ بنا لیں، تو ہمارے لیے جنت ہے۔ تو اس نے انکار کیا تھا۔ انکار میں یہ ہوتا ہے، دیکھیے کوئی آدمی اقرار کرے نماز پڑھنا واجب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے اور بھی دیگر چیزیں کرنا واجب ہے، لیکن نہ کر سکا تو کافر نہیں ہوتا سوائے نماز کی میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن کیا ہے، اگر نماز کا انکار کرے، نہیں ہم نماز واجب نہیں مانتے جناب، ہم نماز کو واجب نہیں مانتے، زکوٰۃ کو واجب نہیں مانتے، حج کو واجب نہیں مانتے، روزے کو واجب نہیں مانتے، اگر کہے اور اس کے باوجود کرے بھی، تب بھی وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ انکار کیا ہوتا ہے؟ انکار کا معنی یہ ہوا ہم اللہ کے مقابلے میں اپنے کو کھڑا کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں اپنے کو کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا واجب ہے، ہم کہیں نہیں واجب ہے، تو گویا ہم اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر کے شریعت سازی کر رہے ہیں۔ تو ایسا کیا ہے، یہ جرم جو ہے یہ کفر کا جرم ہے، دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس ابلیس کے بارے میں آگے کہا ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر میں پڑ گیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اور ایک بات یہاں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابلیس کو کافر قرار دیا، کافر کہا۔ تو ایسے ہی دیکھیے کوئی انسان اس طرح کی صریح کفر کرے جہاں علم ہو، معرفت ہو، علماء موجود ہوں، ہر چیز کی رہنمائی کرنے والے موجود ہوں، وہاں اگر شرک ہو، کھلے عام شرک کا مظاہرہ ہو، تو ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن کون کافر قرار دے گا؟ وہاں دیکھیے اللہ رب العالمین بڑے تھے، سب کا خالق، سب کے بارے میں علم رکھنے والا، زیادہ علم رکھنے والا اللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ابلیس پر حکم لگایا، کافر ہو گیا، اللہ نے حکم لگایا، فرشتوں نے حکم نہیں لگایا تھا، یہ کافر ہو گیا۔ اللہ رب العالمین بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی پر کوئی حکم لگائیں، یہ آدمی کافر ہو گیا، یہ فاسق ہو گیا، یہ فاجر ہو گیا، نہیں، کون حکم لگائے گا؟ بڑے حکم لگائیں گے جو زیادہ جانتے ہیں۔ تو ایسے ہی آج علماء جو موجود ہیں، اگر ہمارے درمیان کوئی علم رکھنے کے باوجود، معلومات رکھنے کے باوجود، علماء کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کے باوجود اگر شرک کرتا ہے، کھلے عام شرک کرتا ہے، اللہ کے حکم کو انکار کرتا ہے، علماء اس پر حکم لگائیں گے کہ فلاں آدمی کافر ہے یا فلاں آدمی نہیں کافر ہے، علماء حکم لگائیں گے۔ یہ تکفیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ عوام اس میں پڑ جاتی ہے، جب تو ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کے بارے میں کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا اس کے بارے میں بھی عوام حکم لگاتی پھرتی ہے، تو یہ فتنہ دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو علماء کی ذمہ داری ہے، اسے اللہ رب العالمین نے فرشتے ابلیس پر حکم لگایا، یہ کافر ہو گیا، یہ کافر ہو گیا۔ کافر ابھی تک نہیں تھا لیکن اب کافر ہو گیا، کیوں؟ ایک ایسا کام کر دیا ہے جس کی بنیاد پر کفر لازم آتا ہے، تو کافر ہو گیا، اللہ نے حکم لگایا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عقیدہ بنانے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔